تو حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے اس علاقے میں شدید قحط پڑ گیا۔ سب سے پہلے اب بات کرتے ہیں بال کون تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو غیب سے آواز آئی، اس کی عبادت میں کیا خطرناک رسمیں تھیں اور قدیم یہودی اس کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے تھے۔ بعض جگہوں پر جانور کی قربانی اور بہت سخت رسومات کرتے تھے، اسی وجہ سے بعد میں بال کو بھی شیطانی کردار کے طور پر دکھایا جانے لگا۔ قرآن مجید میں ایک بت بال کا ذکر کیا گیا ہے جس کی پوجا قدیم زمانے میں کی جاتی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ صافات آیت نمبر 123 سے 126 میں حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے کی ضمن میں بال کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بال کون تھا۔ بال کنانیوں فنیکیوں کا ایک مشہور دیوتا تھا جسے وہ بارش کا خدا مانتے تھے، طوفان اور زرخیزی کا بھی خدا مانتے تھے۔ قدیم سامی زمانوں میں بال کا مطلب آقا یا مالک ہوتا ہے۔ یہ بت خاص طور پر بالبک یعنی موجودہ لبنان کے علاقے میں پوجا جاتا تھا۔ روایات کے مطابق یہ سونے کا بنا ہوا ایک بہت بڑا بت تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ شاہ خیاب اور اس کی قوم شرک میں مبتلا ہو کر بال نامی بت کی عبادت کر رہی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ ایک بے جان بت کو چھوڑ کر حقیقی خالق کی طرف آئیں۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ جب قوم اپنی ضد پر اڑی رہی تو حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے اس علاقے میں شدید قحط پڑ گیا۔ 23 سال تک بارش نہ ہوئی جس سے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے، لیکن ان کا بت بال ان کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے بال کے پجاریوں کو چیلنج کیا کہ وہ اپنی بت سے قربانی قبول کروائیں، مگر وہ ناکام رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو غیب سے آواز آئی اور آپ کی پیش کی گئی قربانی کو قبول کر لیا، جس سے حق واضح ہو گیا۔ آخرکار وہ لوگ جو کفر پر قائم رہے اللہ کے عذاب کی مستحق قرار پائے، جبکہ ایمان والے بچا لیے گئے۔ تاریخ اور قرآن دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم یہودی قبائل بعض اوقات بال کی عبادت میں شامل ہو گئے، خاص طور پر موسوی دور سے پہلے یا بعد میں بعض قومیں جو کنانی علاقوں میں آباد تھیں۔ قرآن اور تورات میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کر کے بال کے بتوں کی عبادت کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ آج کل کے یہودی بال کی عبادت نہیں کرتے، یہ ایک تاریخی واقعہ تھا۔ بال اس کا نام تھا اور ہزاروں سال پہلے شام، لبنان اور فلسطین کے علاقوں میں لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہم جانیں گے کہ بال کون تھا، اس کی عبادت میں کیا خطرناک رسمیں تھیں اور قدیم یہودی اس کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک ضروری بات ہے، اگر آپ کو ہماری انفارمیشن میں کوئی مس گائیڈنگ نظر آتی ہے پلیز ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہزاروں سال پہلے لوگ قدرت کی طاقتوں کو سمجھنے کے لیے دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ بارش، فصل اور فصل کی برکت کے لیے لوگ بال کو پکارتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوتا آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ بال کے بڑے مندر شام اور لبنان میں بنائے گئے تھے، جن میں سب سے مشہور ٹیمپل آف بالبک تھا۔ یہ مندر بڑے پتھروں سے بنایا گیا اور یہاں ہر سال بڑی عبادتی تقریبات ہوتی تھی۔ ان تقریبات میں جانوروں کی قربانی یعنی بکری، بھیڑ، بیل وغیرہ کی قربانی دی جاتی تھی، دعائیں بھی ہوتی تھی اور رقص بھی کرتے تھے۔ بعض تاریخی روایات میں جسم پر چھوٹے زخمی کرنے کے اعمال بھی شامل تھے اور حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو ذبح کرنے کے بھی روایت ملتی ہیں۔ لوگ یقین کرتے تھے کہ یہ سب کرنے سے بال خوش ہوگا اور ان کے کھیتوں میں بارش آئے گی، بیماری دور ہوگی اور دولت بڑھے گی۔ تاریخی کتابوں میں بھی یہودی قبائل کے بت پرستی کے واقعات ملتے ہیں۔ آج کے یہودی بال کی عبادت نہیں کرتے، یہ صرف ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ بال اور شیطان ایک ہی ہے کہ نہیں۔ بال یعنی انسانوں کا بنایا ہوا ایک بت ہے، شیطان جن کی مخلوق اور انسانوں کو گمراہ کر۔ اسلام میں بال کو جھوٹا معبود کہا گیا، جبکہ شیطان اللہ کے خلاف گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ آج بال کی عبادت تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کبھی کبھی غلط عقیدوں میں بھی پڑ سکتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف اللہ ہی اصل خالق ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب
तैयार कर रखा है। ये कहानी हमें बताती है कि झूठे माबूद कभी हकीकी ताकत नहीं रखते। बाल एक कदीम देवता था, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई असल खुदा नहीं। तारीख हमें सबक देती है कि इंसान अपनी अकल और हदायत से सही रास्ता इख्तियार करे। ये सब इलाके कदीम जमाने में कनानी तहजीब का हिस्सा थे। वहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे जहाँ बाल का मुजस्मा रखा जाता था। बाल का मुजस्मा कैसा होता था? तारीख के मुताबिक बाल के मुजस्मे में सर पर सींगों वाला ताज, हाथ में बिजली या नेजा और ताकतवर बादशाह जैसी शक्ल थी। ये अलामत थी कि वो आसमान और तूफान का देवता है। बाल के मंदिर में पुजारी कुर्बानियां देते थे, दुआएं करते थे, बारिश मांगते थे। कुछ तारीखी रवायत में जिक्र है कि बाज़ जगहों पर जानवर की कुर्बानी और बहुत सख्त रसूमात करते थे। जब तौहीदी मज़हब फैलने लगे, दूसरे मज़हब के देवताओं को बातिल कहा गया। बाज़ मजहबी किताबों और कहानियों में इन्हें डेमन या डेवल भी कहा गया। इसी वजह से बाद में बाल को भी शैतानी किरदार के तौर पर दिखाया जाने लगा। आज आमतौर पर दुनिया में बाल की इबादत नहीं होती। कुछ छोटे ग्रुप्स या शैतानी अकायद रखने वाले लोग कभी कभार इस नाम का जिक्र करते हैं, मगर बहुत कम। आज की स्टोरी में डाटा थीफ स्टोरी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। अल्लाह हाफिज।